نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم اپنے سلسلے کو جاری کرتے ہیں جو سلسلہ معلومات عامہ کے عنوان سے ہم نے شروع کیا ہے، جس کی گزشتہ 4 ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ تو مزید معلومات کے لیے ہم یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں، امید ہے اس سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفن کیا جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے نیچے کپڑا کس نے بچھایا اور کون سا کپڑا بچھایا؟ تو جواب اس کا ہے حضرت شقران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، اور انہوں نے اپنی رائے سے ایک کھیس جو نجران کا بنا ہوا تھا اس کو بچھا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے، جس کو یہ صحابی خود اوڑھا کرتے تھے۔ یعنی وہ صحابی حضرت شقران رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک آزاد کردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلام تھے، انہوں نے اپنی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے رکھ دی تھی۔ سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پانی کس نے چھڑکا اور کتنا چھڑکا، کدھر سے شروع کیا؟ جواب، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پانی چھڑکا تھا، اور ایک مچ چھڑکا اور سرہانے کی طرف سے چھڑکنا شروع کیا۔ حوالہ اس کا ہے نشر الطیب۔ اس سے ثابت ہوا کہ قبروں پر پانی چھڑکنا اور سرہانے کی طرف سے چھڑکنا یہ ثابت ہے، اس لیے اس کو بدعت نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ قبر پہ پانی چھڑکنے کو جو ہے بدعت سمجھتے ہیں، ایسا کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو جو پانی چھڑکنے کی سعادت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی تھی، وہ کون سے صحابی ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ مسجد نبوی میں پڑھائی تھی؟ وہ کون سے صحابی ہیں؟ واحد صحابی کہ جن کا جنازہ مسجد نبوی میں پڑھایا گیا تھا، اور اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی کسی کا جنازہ مسجد نبوی کے اندر نہیں پڑھایا گیا۔ یہ واقعہ، یہ بات میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں، وجہ اس کے ہے کہ اتفاق کی بات ہے یا میری سعادت ہے کہ جن صحابی نے کا جنازہ مسجد نبوی میں پڑھایا گیا تھا وہ میرے ہم نام تھے۔ تو وہ صحابی کون تھے؟ وہ صحابی تھے جن کا جنازہ پہلی دفعہ اور آخری دفعہ مسجد نبوی میں پڑھایا گیا۔ ان کا نام تھا حضرت سہیل بن بیضہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حوالہ اس کا ہے ترمذی شریف اور ہدایہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے دفن ہونے کا شرف کن صحابی کو نصیب ہوا؟ کون سے وہ صحابی تھے کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے دفن فرمایا؟ حضرت عبداللہ ذی البجادتین یہ صحابی تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دفن فرمایا۔ حوالہ اس کا ہے ترمذی اور ہدایہ۔ کیا کوئی آدمی ایسا ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدست خود نیزے سے مارا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کسی آدمی کو اپنے ہاتھ سے ہلاک کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات لڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی سریات بھی لڑے، اور غزوات اور سریات کا فرق آپ یقیناً جانتے ہوں گے۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لڑی گئی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، اور سریہ اور جس کی جمع ہے سریات، وہ اس جنگ کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑی گئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خود شامل نہیں ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں وہ شخص مردود، وہ بدبخت، وہ واحد شخص جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نیزہ مار کے قتل کیا، وہ ابو لہب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں یہ کر رہا تھا کہ اتنے جنگیں لڑیں، جس میں سے 27 آپ نے غزوات لڑے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کبھی کسی کافر کو، منافق کو قتل نہیں کیا۔ یہ کام صحابہ کرام سر انجام دیتے تھے، لیکن وہ ایک واحد شخص، وہ لعین، وہ مردود، وہ بدبخت ابو لہب تھا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نیزے سے
مارا تھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بھی نیزہ اس کو نہیں مارا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے کی نوک اس کو چبوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ پورے میدان جنگ میں بھاگتا پھرتا تھا کہ ہائے مجھے محمد کی مار نے مار دیا، اے محمد نے مجھے ہلاک کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس کو اتنی تکلیف ہوتی تھی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی اس کو نیزے کی نوک چبائی تھی۔ اور دوسری معلوماتی بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کافی دنوں پہلے یہ پیشن گوئی کے طور پہ بتا دیا تھا کہ تو میرے ہاتھوں سے قتل ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی اس کے کان میں ڈال دی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ میں بھاگتا پھرتا تھا، کیونکہ اس کو دل سے یقین تھا کہ محمد اللہ کے سچے نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے، اس لیے اس کو آپ کی بات کا پورا یقین تھا، اس لیے وہ جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتراتا تھا، چھپتا تھا، بھاگتا تھا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی، اور ابو لہب جو ہے وہ قتل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، اور اس کے نام پہ قرآن کی ایک سورت بھی ہے جس کا نام تبت یدا ہے، تبت یدا ابی لہب۔ اور اس کے پس منظر میں یہ بیان کرتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بدبخت نے تھپڑ مارا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ حضرت حمزہ نے جا کے لیا تھا۔ اسی بات پہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کو بھی طیش آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تبت یدا ابی لہب صورت نازل کی تھی، اور اس پہ پھٹکار بھیجی تھی کہ ٹوٹے لہب کے ہاتھ۔ اور حضرت حمزہ نے جوش غیرت میں، بھتیجے کی محبت میں، ایمانی محبت میں حضرت ابو لہب کو جا کے اس کی پٹائی کی تھی باقاعدہ کہ تو نے میرے بھتیجے کو ہاتھ کیسے لگایا۔ اور اس وقت حضرت حمزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور صرف 1 سال بڑے تھے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا پیچھے کہ یہ واحد صاحب چچا تھے جو آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت حمزہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لینے ابو لہب کے پاس گئے تو آپ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو لہب نے ہی تانا دیا تھا کہ تو اپنے بیٹے، تیرا بھتیجا دین نیا لے کے آیا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھتیجے کی محبت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ضد میں آ کر یہ کہا تھا کہ اگر میرا بھتیجا اس دین کی تبلیغ کرتا ہے تو وہ دین صحیح ہی ہوگا، میرا بھتیجا نیک ایماندار ہے، تو جا، میں اپنے بھتیجے کے دین پہ ایمان لاتا ہوں۔ کوئی اگر مرد کا بچہ ہے، کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو وہ مجھے روک کے دکھائے، اور وہاں سے سیدھا پلٹے حضرت حمزہ اور سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ بھتیجے مجھے اپنے دین کا کلمہ پڑھا، اب میں تیرے دین پر ایمان لاتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ کون مرد کا بچہ مجھے روکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی خوشی ہوئی، کیونکہ حمزہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت فرماتے تھے، اور آپ کے بہت لاڈلے تھے، چہیتے تھے، اور اس دن آپ بہت خوش ہوئے تھے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے 3 دنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں فرماتے ہیں، حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں 3 آدمیوں کی موت پر بہت زیادہ اداس ہوئے۔ اس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر آپ بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد اسی سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کے چچا ابو طالب جو والد تھے حضرت علی کے، وہ بھی فوت ہو گئے تھے، اور آپ پہ غم ٹوٹا، اور آپ جو ہیں اس کو آپ نے فرمایا یہ میرے حزن کا سال ہے۔ اس سال کو غم کا سال کہا گیا کہ آپ کی 2 عزیز ترین ہستیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ اور ابو طالب کو انتقال فرمایا، تو آپ نے پورا سال غمزدہ رہے۔ اور تیسرا وہ شخص جس کے انتقال پر، جس کی شہادت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ غم ہوا، وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو ایک نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، تو دوسری نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ اب ہم آتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ہم نے بھی پتہ کیا کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کا جنازہ پڑھایا گیا، سہیل بن بیضہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا حضرت عبداللہ ذو الوجادتین نے، اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس واحد آدمی کو جہنم رسید کیا اپنے دست مبارک سے، ابو لہب کو۔ اگلا سوال، غزوہ احزاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جو خندق کھودی تھی، اس کی کھدائی کتنے دنوں میں ہوئی اور اس خندق کی مقدار کیا تھی؟ خندق آپ سمجھتے ہوں گے کسے کہتے ہیں۔ خندق ایک گڈھا ہوتا ہے، بہت بڑا گڑھا جو چھپنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اس خندق کی کھدائی 6 دن میں مکمل ہوئی۔ یہ خندق 3.5 میل لمبی اور تقریباً 5 گز گہری تھی۔ حوالہ ہے اس کا معارف القرآن صفحہ نمبر 103، صفحہ نمبر 107، اور تفسیر ہے یہ پارہ نمبر 21 کی۔ اس کے ساتھ میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ اس خندق کے حوالے سے، اس خندق کی وجہ سے اس جنگ کو غزوہ خندق کہا گیا۔ دوسرے یہ کہ خندق جو ہے یہ کیوں کھودی گئی؟ جب دشمنوں سے بچاؤ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کیا تدبیر اختیار کریں، تو حضرت سلمان فارسی کیونکہ فارس سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے کسریٰ کی جنگیں دیکھی تھیں، اور انہوں نے دیکھا تھا کہ کسریٰ کے بادشاہ فوجی جنگوں کے اندر خندق کھودتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی، یہ آئیڈیا سب سے پہلے ایران کے بادشاہ جو کسریٰ کہلاتے تھے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا کہ جہاں ہم لڑیں گے، اس کے جہاں سے دشمنوں نے آنا ہے، اپنے اور ان کے درمیان میں ہم ایک بڑی سی گہری خندق کھود دیں، اور تاکہ اس سے ہمیں حفاظت رہے۔ اس سے ایک ریزسٹنس، ایک رکاوٹ پیدا ہوتی ہے ڈائریکٹ دشمن کے آنے سے۔ تو یہ خندق کا مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، جن کے کہنے پر یہ خندق کھودی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کون سا غزوہ کیا، یعنی کون سا کی اسلامی لڑائی لڑی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو غزوہ کیا وہ غزوہ ابواء ہے، اس کے بعد پھر بوات ہے، پھر اس کے بعد عشیر ہے۔ حوالہ ہے اس کا بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 553۔ اور اس کے حوالے سے میں ابواء کے غزوہ ابواء کے حوالے سے ایک تھوڑا سا آپ کی نالج میں اضافہ کرتا چلوں کہ یہ غزوہ وہی مقام ہے جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سفر کے دوران انتقال فرما گئی تھیں۔ مدینہ سے اپنے ننیال سے آتے ہوئے حضرت آمنہ اسی مقام پر جب پہنچی تھیں، آپ کو بہت تیز بخار ہوا تھا، آپ اور ادھر ہی فوت ہو گئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگوں نے اس وقت ان کو وہیں دفن کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 1 یا 2 یا 3 دفعہ مدینہ سے نکل کر اپنی والدہ کی قبر پر جاتے تھے۔ یہ حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنے غزوات لڑے، کتنی تعداد ہے ان کی؟ تو اس کی تعداد ہے 29۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے مطابق، حوالہ اس کا ہے بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 553، یہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 یعنی 1 کم 30 غزوات خود لڑے ہیں۔ اور میں نے جیسے کہ آپ کو پیچھے بتایا کہ غزوات ان جنگوں کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، جو سریات ان غزوات کو کہتے ہیں، جنگوں کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لڑی گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک نہیں ہوئے۔ وہ غزوات جن میں کفار سے مقابلہ ہوا کتنے ہیں اور وہ کون سے ہیں؟ وہ غزوات کل 9 ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی کفار سے باقاعدہ مقابلہ ہوا، وہ 9 ہیں۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احاب، غزوہ بنی قریظہ، غزوہ بنی مصطلق، غزوہ خیبر، غزوہ فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ طائف۔ حوالہ ہے اس کا بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 553۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف کتنے دن نماز ادا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 16 مہینے یا 17 مہینے نماز ادا فرمائی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اور اس کے بعد پھر آپ کو حکم ہوا کہ آپ نے مسجد قبلتین میں آیت نازل ہوئی فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اس کی ایسے نماز میں ہی
صحابہ کرام نے اپنا منہ مسجد اقصی کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں کتنے مہینے نماز ادا کی، یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ مکہ خانہ کعبہ سے پہلے مسلمانوں نے، صحابہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الوفات کس دن شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض میں کتنے دن رہے؟ تو جواب ہے اس کا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کی ابتدا پیر کے دن سے ہوئی، بعض نے ہفتے کا دن اور بعض نے بدھ کا دن بتایا، اور کل مدت مرض بعض نے 13 دن اور بعض نے 14 دن اور بعض نے 10 دن بیان کی ہے۔ اس اختلاف میں تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ مرض کی ابتدا کو بعض لوگ خفیف سمجھ کر شمار نہیں کرتے تھے، یعنی ہلکا سمجھ کر شمار نہیں کرتے تھے، اور بعض لوگ شمار کرتے تھے۔ حوالہ اس کا ہے نشر الطیب۔ انشاءاللہ مزید معلومات کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔